السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا کرے۔ ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، والد محترم کی کتابوں کا مختصر تعارف۔ اس سلسلے کی اب تک 6 قسطیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ آج 7ویں قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی جو قسط ہے ہم اس میں پیش کریں گے صنم خانہ عملیات کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال صنم خانہ عملیات کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی تھی، لیکن آج دوبارہ ہم صنم خانہ عملیات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ آج والد محترم استاذ العاملین محسن ملت حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے مکمل 4 سال ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، 4 نومبر 2020 کو والد محترم دائی اجل کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو، ایک وجہ تو صنم خانہ عملیات کے سلسلے میں دوبارہ بات کرنے کی یہی ہے کہ آج والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور دوسری وجہ آج صنم خانہ عملیات کے بارے میں دوبارہ گفتگو کرنے کی یہ ہے کہ الحمدللہ جو صنم خانہ عملیات کا ایڈیشن آیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا نیا ایڈیشن الحمدللہ نئے ٹائٹل کے ساتھ، نئے سر ورق کے ساتھ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے تھے، اس لیے صنم خانہ عملیات کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم اصل موضوع کی طرف چلنے سے پہلے کچھ باتیں یہاں عرض کرنا مناسب معلوم سمجھتے ہیں، مناسب معلوم ہوتی ہیں کہ ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کریں۔ کیا باتیں؟ دیکھیے، روحانی عملیات کو آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے وہ عذرائے نادانی ہو، چاہے عذرائے تعصب ہو، روحانی عملیات کو شرک کا نام دیتا ہے، شرک سے تعبیر کرتا ہے اور تعویذوں کی مخالفت کرتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو لوگ تعویذ وغیرہ کو شرک کا نام دیتے ہیں، یعنی قرآنی آیت کے تعویذات کو، اسی طرح اسماء الہی پر مشتمل تعویذات کو جو شرک کا نام دیتے ہیں اور اس کے کرنے والے کو مشرک بتاتے ہیں، آپ ان سے ذرا شرک کی تعریف پوچھیے۔ اگر وہ آپ کو شرک کی تعریف بتائیں تب تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، بتا ہی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ تک سنتے آ رہے ہیں کہ تعویذات شرک ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ گویا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے خود ایک جگہ کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے دنیا کو پیدا کیا، جس نے دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، آپ اس کو ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ظلم کس پہ ہے؟ ظلم خود اپنی ذات پر ہے۔ اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ظلم اپنی ذات پر ہو رہا ہے۔ بہرحال دوستو، اتنا بڑا الزام، حالانکہ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے یہ کام کیا ہے۔ اگر ہم روحانی عملیات کو، تعویذ وغیرہ کو شرک بتاتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے اکابرین کا تقویٰ بھی مشکوک ہو جائے گا، جنہوں نے اس لائن میں بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ دیکھیے دوستو، میں ایک واقعہ یہاں ذہن میں آتا ہے، وہ بتاتا چلوں آپ کو، کہ بنگلور کی ایک فیملی تھی،
ان کا والد محترم کے پاس فون آتا ہے کہ حضرت ہم آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، دست بوسی کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت عطا کریں، اجازت دیجیے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ والد محترم نے کہا بنگلور سے اتنی مدت، اتنی مسافت کا سفر طے کر کے آپ صرف دست بوسی کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں؟ ماجرا کیا ہے وہ بتائیے۔ دونوں نے کہا، میاں بیوی تھے دونوں، انہوں نے کہا حضرت بات ایسی ہے کہ ہم فون پہ نہیں بتا سکتے، ہم مل کر ہی آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ والد محترم نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کی اتنی تمنا ہے اور آپ بضد ہیں اس بات پر، ٹھیک ہے آ جائیے، مجھے کیا اس میں کوئی مذائقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ آئے، اور آتے ہی جو ہسبینڈ تھے، شوہر تھے، والد محترم کے ہاتھ چومے، دست بوسی کی۔ پھر ان کی زوجہ بھی آگے بڑھی۔ والد محترم نے کہا آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرد نے چوم لیے، کافی ہیں، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ بہرحال تو والد صاحب نے اس کے بعد پوچھا کہ اب ماجرا کیا ہے، مجھے بتائیے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم بہت پریشان تھے، بہت الجھنوں میں گرفتار تھے۔ ہمارے شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر آئیں، حرمین شریفین چلے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ کی زندگی جو پریشانیوں میں گزر بسر ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت ہم ان کے کہنے کے مطابق عمرہ کرنے چلے گئے۔ ہم نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ گئے زیارت کے لیے، روضہ رسول پر گئے، حاضری دی۔ وہاں پر ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور انہوں نے خواب میں آ کر ہم سے یہ کہا جاؤ دیوبند جاؤ اور حسن الہاشمی سے اپنا علاج کراؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میرا نام لے دینا۔ حضرت ہم نے ایسے سوچا خواب ہے، ہم نے توجہ نہیں دی۔ یہی خواب ہمیں کئی مرتبہ آیا، اور انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، آپ دیوبند جاؤ، حسن الہاشمی سے علاج کراؤ، میرا نام لے دینا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر وہ والد محترم اس وقت یہ بات سن کر والد محترم کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل پڑے، آنسو ٹپک پڑے، والد محترم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ والد محترم نے کہا یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، بلکہ یہ تو میری ساری زندگی کی خدمات کا حاصل ہو گیا آج، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے نزدیک میری خدمت جو کہ میں نے کی ہے وہ قبول ہو چکی، اس سے بڑی دلیل کچھ نہیں ہو سکتی میری خدمت عند اللہ مقبول ہونے کی۔ بہرحال اب ماجرا بیان کیجیے۔ والد صاحب نے ان سے کہا اب آپ نے آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا، اب ماجرا تو اپنا مسئلہ تو بیان کیجیے، مسئلہ کیا ہے، کیا پریشانی لاحق ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، لیکن ہم مسئلہ ابھی نہیں بتائیں گے، ہمیں ایک مسئلہ ہے لیکن ابھی نہیں بتائیں گے، یہ خود غرضی ہو جائے گی، مطلب پرستی ہو جائے گی۔ ہم اپنے مسئلے کے لیے باقاعدہ دوبارہ سفر کریں گے آپ کے ادارے کا، ابھی تو صرف ہم یہ تمنا لے کر آئے ہیں، یہ طلب لے کر آئے ہیں، آخر وہ کون سی شخصیت ہے، آخر کیا مقام ہے اس شخصیت کا کہ جس کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آ رہا ہے۔ ہم اس شخص کو دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ہم آپ کے دیدار کی تمنا لے کر آئے ہیں، فی الحال صرف ہم نے آپ کا دیدار کر لیا، ہمارا دل مطمئن ہو گیا، اب ہم سفر کے لیے علاج کے لیے باقاعدہ سفر کریں گے۔ بہرحال انہوں نے کہنے کے مطابق چند دنوں کے بعد وہ پھر دوبارہ آئے، اور انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، والد محترم نے ان کو علاج فراہم کیا۔ جاتے جاتے انہوں نے والد محترم کے ہاتھ میں ایک لفافہ رکھا، والد محترم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مختصر سا ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو والد محترم مسکرائے اور کہنے لگے دیکھیے ہدیہ قبول کرنا سنت رسول ہے، لیکن در حقیقت میں آج ہدیہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت ایسا کیوں، آپ ہمارے ہدیے کو انکار کیوں کر رہے ہیں، اسے قبول کر لیجئے۔ نہیں، والد محترم نے فرمایا میں ایسے شخص سے کیسے ہدیہ لے سکتا ہوں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا، اور اس سے بڑا ہدیہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ ناچیز کا، مجھ گنہگار کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آ گیا۔ اب میری زندگی کا سب سے بڑا ہدیہ یہی ہے، اس سے بڑا ہدیہ میں قیامت تک بھی نہیں پا سکتا۔
یہ تھے والد محترم کے الفاظ۔ دوستو غور کیجیے، ایسا شخص جو شرک کر رہا ہوگا، مشرک ہوگا، کیا اس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مریض بھیج دیں گے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے؟ سفارش ایسے شخص کے لیے ہوگی؟ نہیں۔ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد ہی جو تھا وہ شرک اور کفر کے خلاف جنگ لڑنا تھا۔ وہ کیسے ایسے آدمی کے پاس بھیج سکتے ہیں جو شرک میں مبتلا ہو رہا ہوگا؟ اور دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو والد محترم کی خدمت میں بھیجنا، یہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی دلیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں والد محترم کی روحانی خدمات مقبول ہونے کی، قبول ہونے کی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج جس کتاب کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں تفصیل کے ساتھ ہم کتاب کو نہیں پیش کریں گے۔ اگر کسی کو اس کتاب کے بارے میں تفصیلی طور پر کچھ جاننا ہے تو ہماری گزشتہ ویڈیو جو پرانی ہم نے 1-1.5 سال پہلے ڈالی تھی، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ ہم نے اس پہ مکمل تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے، اس ویڈیو کو دوبارہ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو پوری مکمل تفصیلات فراہم ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ کیونکہ بات چھڑی ہے شرک اور کفر کی اور توحید کی، تو ہم کچھ کہنا یہاں ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہم نے ذکر کر دیا۔ دوسری بات دیکھیے، ابھی جیسا کہ ہم نے کہا تھا قرآن کریم میں کتنا بڑا ایک اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے۔ بندہ صرف میرا ہو، کسی اور کا نہ، بندہ صرف میری طرف متوجہ ہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دوستو ایک وقت تھا جب لوگ زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے۔ آج کل نہیں، آج کل تو ہاذا حلال و ہاذا حرام، ہاذا جائز و ہاذا غیر جائز۔ نتائج اس کے کیا آئیں گے کچھ خبر نہیں، کچھ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے تو دے دیا فتویٰ، ہم نے تو بتا دیا مسئلہ، ہم نے تو جائز کو ناجائز کہہ دیا، ہم نے تو حرام کو حلال کہہ دیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے آخرت میں اس بارے میں ہم سے جو باس پرس ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ زباں پہ دعوی مہر و وفا بہت کچھ ہے، سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، جمی ہوئی ہے نگاہیں نشاط حاضر پر، نہ باس پرس کا خطرہ نہ احتساب کا ڈر۔ محترم دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، قیامت کے دن ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لو گے۔ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، تم نے کیا تھا، آپ دیکھ لو۔ اس آیت کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ آپ ایئرپورٹ جو لوگ گئے ہوں گے ان سے پوچھئے، جب ہم امیگریشن ہوتا ہے انگوٹھا لگاتے ہیں تو پورا آپ کا بایو ڈاٹا سامنے نکل کے آ جاتا ہے، آپ نے اب تک کتنے سفر کیے ہیں اور کس ملک میں کتنے دن آپ کا قیام رہا ہے، پورا بایو ڈاٹا نکل کے آ جاتا ہے۔ بہرحال دوستو یہ الگ تفصیل ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، معافی چاہتا ہوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا تھیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ آج افسوس ہم ان 2 چیزوں کا ہی تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں، پروٹیکشن نہیں دے پا رہے ہیں ان 2 چیزوں کو۔ شرمگاہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہماری زبان ہمارے بس میں ہے۔ زنا اس قدر عام ہو چکا ہے
کہ الامان والحفیظ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہم زنا میں ملوث ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مساجد تک زنا سے محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان لڑکے لڑکیاں جا کے مسجدوں کی دیواروں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں اور فحاشی اور عیاشی پر مشتمل الفاظ وہاں درج کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو زبان، آج زبان کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے غیبت، جھوٹ، چغل خوری، اسی طرح جھوٹی گواہی، لعن طعن، ہم اسی میں بس اپنی رات دن گزار رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بہت ہی غیر محتاط انداز میں ہم کہہ دیتے ہیں ھذا حلال وھذا حرام، ھذا جائز وھذا غیر جائز۔ بڑی احتیاط۔ ایک وقت تھا امام مالک کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے امام جن کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی محفل ہوتی تھی، ان سے سوالات کیے جاتے تھے، سائلین سوالات کرتے تھے، اکثر سوالات کے جوابات میں وہ لا ادری کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ لیکن آج کل ہم لا ادری کہہ ہی نہیں سکتے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمیں شرمندگی ہو جائے گی، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو وہ طریقہ اختیار کر چکے ہیں جو شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا تھا کہ میں کیسے سجدہ کر دوں، تو نے تو ہے نا آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں کیسے سجدہ کر لوں؟ وہی تکبر ہمارے اندر ہے۔ تو دوستو کچھ بھی کہنے سے پہلے شریعت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، حلال اور حرام کہنے میں اتنی جلدی کا مظاہرہ نہیں کرنی چاہیے، عجلت پسندی ٹھیک نہیں ہے، ورق گردانی کیجئے کتابوں کی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجئے۔ بہرحال دوستو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ والد محترم ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس لائن کے یعنی روحانی عملیات کے بے تاج بادشاہ تھے۔ اس موضوع پر جتنا قلم انہوں نے چلایا ہے میرے ناقص علم کے مطابق کسی نے نہیں چلایا، اور کوئی چاہے اتنی کتابیں لکھنا اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اتنا خشک موضوع ہے، اور اتنے خشک موضوع پر اتنی تحریر کا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ تحریر کا، میں سمجھتا ہوں اپنی مثال آپ ہے۔ بہرحال دوستو اسی عظیم الشان ہستی اور بیتاج بادشاہ استاذ العاملین کی جو سب سے بڑی خدمات ہے، 50 سالہ خدمات کا جو نچوڑ ہے صنم خانہ عملیات، اس کا آغاز والد محترم نے ایک شعر سے کیا ہے، اور اس شعر کو آپ نے طلسماتی دنیا کے سر ورق پر بھی پڑھا ہوگا۔ جنہوں نے طلسماتی دنیا پڑھا ہے، والد محترم کا رسالہ ماہنامہ رسالہ، کہ دل میں تو ذوف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تلمیح ہے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف، وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اگر برائی کا معاملہ کرنا چاہے تو کوئی اسے خیر فراہم نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا فیصلہ کر لے کسی کے حق میں تو کوئی اسے گمراہی یا برائی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے مختلف انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ ہم بہت سی آیتیں ایسی یہاں پہ ذکر کرتے، تلاوت کرتے۔ دوستو اس شعر کے پیچھے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک کہانی، ایک داستان۔ ایک شخص تھا، وہ گمراہی کی دلدل میں اس درجہ دھس چکا تھا کہ وہ جس مسجد کے پاس سے گزرتا تھا مسجد پر تھوک کر گزرتا تھا، نعوذ باللہ، مسجد کی دیوار پر تھوک دیتا تھا پھر گزرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا، چند اور ایک کاغذ کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے اسے ملے، اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھا، اس پہ یہی شعر لکھا ہوا تھا۔ در حقیقت یہاں بتاتا چلوں، وہ طلسماتی دنیا کا ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا سرے ورق کا، اس کے مختلف ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، پھٹا ہوا پڑا تھا، وہ بوسیدہ حالت میں۔ بہرحال اس پہ وہ شعر لکھا ہوا تھا جو والد صاحب شروع میں لکھواتے تھے سرے ورق پر، یہی والا شعر جو صنم خانہ عملیات کے آغاز میں ہے، دل میں تو ذوف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے۔ دوستو اس شعر کو اس نے پڑھا، اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی طلسماتی دنیا پڑھنے کی۔
اس نے کہیں سے طلسماتی دنیا طلب کیا، حاصل کیا اور اس کا مطالعہ کیا. یہی شخص جو کل تک ہر مسجد پر تھوک کر گزرتا تھا، نعوذ باللہ، طلسماتی دنیا کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اس کا یہ حال ہو گیا یہ شعر پڑھنے کے بعد، طلسماتی دنیا پڑھنے کے بعد، کہ جس مسجد سے وہ گزرتا تھا اس کی دیوار کو چوم کر گزرتا تھا، بوسہ دے کر گزرتا تھا. دوستو اگر نعوذ باللہ یہ کام شرک ہوتا، غلط ہوتا، گمراہی پر مبنی ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا کام نہ لیتے والد محترم سے. طلسماتی دنیا کے تو ایک بڑی داستان ہے، بڑے کارنامے ہیں طلسماتی دنیا کے. طلسماتی دنیا کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے والد محترم سے بڑا کام لیا ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا ہوں. انشاءاللہ اس پر مستقل ایک ویڈیو ہم طلسماتی دنیا پر ڈالیں گے، بنائیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن بہرحال بتانا یہاں مقصد یہ ہے دوستو، یہ شعر چاہے طلسماتی دنیا ہو جو والد محترم کا، یہ سمجھ لیجیے اس والد محترم کے ادارے کا ریڑھ کی ہڈی تھا. اسی طرح والد محترم کی زندگی بھر کی جو محنت ہے، 50 سالہ محنت کا جو نچوڑ ہے کتاب صنم خانہ عملیات، اس کا آغاز بھی والد محترم نے اسی شعر سے کیا ہے. اور در حقیقت یہ شعر توحید پر، بلکہ توحید خالص پر مبنی ہے، جس میں دور دور تک کہیں شرک کو داخل ہونے کی گنجائش اور مجال نہیں ہے. تو دوستو جو اپنی کتاب کا آغاز توحید خالص سے کر رہا ہے، کیا نعوذ باللہ اس سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے وہ شرک کا کوئی کام کر رہا ہوگا؟ اور دوستو کمال کی بات دیکھیے، ہم نے تفصیل کے لیے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے آپ. پھر والد محترم نے اس کتاب کا جو فہرست تیار کی اور اس کتاب کے جو عناوین تیار کیے، مطلب باب در باب جو باندھے، 13 ابواب پر مشتمل کیا اس کتاب کو. پہلا باب ذکر اللہ پر مشتمل کیا. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے. اور دوستو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں درس ملا، یہی ہمیں ہمارے اکابرین اسلاف سے، علماء کرام سے ہمیں نصیحت حاصل ہوئی کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر کے بغیر ہر کام ادھورا ہے. بہرحال والد محترم نے اس میں جو پہلا باب باندھا وہ استخارے کا باندھا. اور استخارہ آپ اہل علم حضرات جانتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک مشورہ کرنا ہے، اس کی رائے طلب کرنا ہے اور خیر طلب کرنا ہے کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی اہم معاملہ کرنے جا رہا ہوں، آیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب بھی انہیں کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے. ملے گی رائے خدا کی اسے پکارا کر، ملے گی رائے خدا کی اسے پکارا کر، معاملہ ہو اہم گر تو استخارہ کر. بہرحال دوستو والد محترم نے اس کتاب کا آغاز ذکر اللہ سے کیا اور اس کتاب کا جو اختتام کیا، اس کتاب کو جو ختم کیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر کیا، درود شریف کی فضیلت پر کیا. اس کے درمیان جتنے باب ہیں اس کی تفصیل کس میں کیا ہے آپ وہ ہماری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، یا آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے صنم خانہ عملیات منگا سکتے ہیں. الحمدللہ نیا ایڈیشن آ چکا ہے. تو دوستو والد محترم نے اگر گہرائی میں جائے، بڑوں کی باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اس میں بڑی وسعت ہوتی ہیں، بڑی گہرائی ہوتی ہے ان کے ہر عمل میں، ہر کام میں. تو والد محترم نے اگر گہرائی میں جایا جائے، ایک ایسی روحانی رسی آپ کے ہاتھ میں تھما دی کہ جس کا ایک سرے پر ذکر اللہ ہے اور ایک سرے پر ذکر رسول لکھا ہوا ہے. یعنی جس کا ایک سرا ذکر اللہ میں تر ہے اور دوسرا سرا ذکر رسول میں تر ہے. آپ اس رسی کو بھی مضبوطی سے تھام لیجئے، سرے کو بھی مضبوطی سے تھام لیجئے اور اس سرے کو بھی مضبوطی سے تھام لیجئے. انشاءاللہ بتائیے پھر کہاں شرک کا شائبہ رہ جاتا ہے. یہ تو توحید خالص ہے، ایک طرف اللہ ایک طرف رسول ہے. کہیں سے کہیں تک شرک و کفر نہیں کا داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دونوں سروں پر، دونوں دروازوں پر توحید کے علم بردار ہیں. تو دوستو بڑی اہم کتاب ہے، والد محترم کی 50 سالہ محنت کا نچوڑ ہے یہ کتاب. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے
والد صاحب نے جیسے دعا کی تھی آپ پیش لفظ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اگر میں پیش لفظ پڑھوں گا تو مجھ سے پڑھا بھی نہیں جائے گا، میرے دل کی کیفیت بدل جائے گی، نہ میں اپنے دل کو قابو میں کر پاؤں گا، نہ آنکھوں پہ میرا اختیار باقی رہے گا، کیونکہ والد محترم نے جو اس میں پیش لفظ لکھا ہے اس میں جو درد و کرب کا اظہار کیا ہے دوستو، اس کو پڑھنے کے لیے میرے اندر سکت موجود نہیں ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا اسے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، تب بھی میری آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی اور میرے بدن میں ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو خود منگائیں اور خود اس پیش لفظ کو پڑھیں، آپ کو والد محترم کا درد بھی دکھے گا اور والد محترم کی اس میں لگن بھی دکھے گی، اور والد محترم نے اس کتاب کے پیچھے کیا داستان ہے، کیا کہانی ہے، کیسے تیار ہوئی، اس کتاب کو تیار کرنے والد محترم نے کیسی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی محنتیں کی، آپ کو سب دو چار کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ والد محترم نے اس پیش لفظ میں ایک بات اور کہی ہے جو میں کہہ کر آج کی ویڈیو ختم کر دیتا ہوں، اور زحمت تمام، کہ والد محترم نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں شہر در شہر پھرا، لائبریری کی خاکیں چھانی، تقریباً 2500 کتابوں کا، اس موضوع کی 2500 کتابوں کا مطالعہ کیا، بہت محنت، یعنی اس فن کو، اس علم کو کنگھال کے رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں اب بھی طالب علم تک نہیں بن سکا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ محترم، کتنا بڑا جملہ ہے، اگر غور کیا جائے اس جملے میں کتنی گہرائی ہے، اور درس ہے، نصیحت ایسے لوگوں کے لیے جو 50-100 روپے کی کتاب خرید کر اور یہ 1-2-4 مہینے سال بھر محنت کر کے خود کو امام العاملین سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں سب کچھ آ گیا، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عملیات کا بے تاج بادشاہ، اللہ نے جسے ہے نا عملیات میں ایک منفرد مقام عطا کیا، وہ اتنا بڑا جملہ لکھ رہا ہے، میں اتنی محنت کرنے کے باوجود، شہر در شہر پھرنے کے باوجود، بے شمار عاملین کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کے باوجود، در حقیقت میں اپنا آپ کو ابھی بھی طالب علم تک محسوس نہیں کر رہا، استاد تو بہت دور کی بات ہے۔ دوستو، ایک بات کہتا ہوں میں آپ سے، جو انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے آ گیا، سمجھ لے وہ وہیں برباد ہو گیا۔ علم تو وہ چیز ہے دوستو، آپ ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرتے رہے، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بہرحال دوستو، یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے اس کا مختصر تعارف پیش بھی کیا، اور تفصیلی تعارف اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہماری پرانی ویڈیو جو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ہم نے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ابواب پر بھی روشنی ڈالی ہے، شاید میں نے پیش لفظ بھی پڑھا تھا، اس میں سن سکتے ہیں آپ دوستو۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو منگا کے پیش لفظ خود پڑھیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے بغیر رہ نہیں پائیں گے، اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے واقعی حسن الہاشمی ایک یتیم سے درد یتیم تک کا جو سفر ایک بچے نے جو کیا ہے، اور اس کو یتیم سے درد یتیم کیسے بنا ہے، واقعی وہ حقدار تھا، اس نے جو محنت کی، اس نے جو لوگوں کی دعائیں لی، اس کے اندر جو جذبہ تھا، اس کے اندر جو طلب تھی، اس کے اندر جو تڑپ تھی، واقعی حقدار تھا وہ اس بات کا کہ وہ حسن الہاشمی بن کے پوری دنیا پہ چھا جائے، اور یہ ہوا۔ والد محترم کی لگن اور محنت اور بزرگوں کی دعائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم، والد محترم اس مقام پر پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں اس لائن پر دوسرا کوئی اس مقام پر نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکے گا۔ دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اپنے دوستوں میں، متعلقین میں، احباب میں، گروپ میں۔ انشاءاللہ جلد ہم نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ناچیز وقاص ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔